أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ گزشتہ 2-3 خطبات میں یہ چیز پیش کی جا رہی ہے کہ جو خط حضرت عبدالغفار جمبا صاحب نے 2 اپریل 1993 کو لکھا تھا اور اس کے جواب میں مرزا طاہر احمد صاحب نے 8 جون 1993 کو جو فتوے دیے تھے وہ بالکل بے بنیاد تھے، جن میں سے انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ شیطانی وساوس ہیں، میرے اور میری جماعت کے مسلک کے مخالف خیالات ہیں، اور نیز یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے۔ گزشتہ خطبہ میں بھی میں نے اس چیز پر کچھ وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ محض الزامات ہیں جو مرزا طاہر احمد صاحب نے گھڑ لیے، جن کا کوئی ثبوت نہیں، جن میں کوئی صداقت نہیں۔ شیطانی وساوس کا الزام لگانا ایک ثبوت چاہتا ہے۔ وہ مسودات جو پیش کیے گئے تھے آج بھی موجود ہیں، کوئی بھی ان کو پڑھ کر یہ ثابت کر سکتا ہے تو کرے کہ اس میں شیطانی وساوس ہیں۔ ان میں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ قرآن اور احادیث اور الہامات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور آپ کی تحریرات کے عین مطابق ہیں۔ یعنی یہ تمام چیزیں اس مسودے کی صداقت کے حق میں کھڑی ہے۔ اس لیے مرزا طاہر احمد صاحب کی یہ بے بسی تھی کہ جھوٹ کے علاوہ وہ کوئی اور رستہ نہیں پا رہے تھے، اور لاہوری فتنہ بھی انہوں نے محض ایک الزام لگا دیا، جبکہ میں کچھ باتیں گزشتہ جمعہ میں بھی بیان کر رہا ہوں اور کچھ اب کروں گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل محمودی فتنہ ہے جو مرزا طاہر احمد صاحب کے والد صاحب نے جماعت میں جس کو اٹھا دیا تھا۔ ناظرین، یہ سب باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ہمارا اصل مقصد یہ جاننا ہے کہ وہ خدا جس کا حضرت آدم سے لے کر اب تک تمام ملہمین الہام یافتہ افراد پتہ دیتے آئے، جس کی کامل شکل ہمیں قرآن میں ملتی ہے، وہ خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، وہ ہم کلام ہوتا ہے، وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبریں اپنے وقت پر وقوع پذیر ہو جاتی ہیں تو وہ نہ صرف اس شخص کی صداقت کا
ثبوت ہوتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہوتی ہیں۔ ایک سادہ سی مثال سے میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی، اور آپ نے پھر یہ بیان فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ عرب کے پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے اور اس سے بلند تر عمارتیں تعمیر ہو جائیں گی۔ تقریباً 1500 سال بعد یہ چیزیں پوری ہو گئیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ سچی تھی، اور جس ہستی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی تھی وہ زندہ ہے، اور وہ ہم کلام ہوتی ہے اور غیب کی باتیں ظاہر کرتی ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو کیا خبر دی تھی اور وہ کس طرح پوری ہوئی، اور کس طرح مرزا طاہر احمد صاحب جو کہ جھوٹا الزام حضرت عبدالغفار جمبا صاحب پر لگا رہے ہیں، وہ بذات خود خدا تعالیٰ کا کلام ان کو مجرم ثابت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ خبر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو دی تھی کہ تا وہ جو خدا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ اس غیب کی خبر میں یہ چیز بتائی گئی تھی کہ ایسے وجود ہوں گے جو اللہ کا انکار کر دیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دیں گے، اور یہی لوگ مجرم ہوں گے۔ اس کو میں محدود کرتے ہوئے، یہ وسیع معنوں میں ہے لیکن محدود کرتے ہوئے میں صرف اس وقت جماعت احمدیہ تک رہتا ہوں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بانی جماعت نے اس سلسلے کو، جسے سلسلہ تجدید کہتے ہیں، اس کے انکار کرنے والے کو خدا کا انکار کرنے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا کہا ہے، اور اس کا حوالہ بھی ملفوظات جلد 4 میں غالباً صفحہ 1 سے 3 تک موجود ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے دعویٰ گیا ایک شخص کا، تو دعویٰ تو صاف تھا کہ میں ہی وہ وجود ہوں جس کی مرزا صاحب علیہ السلام کو الہامی طور پر خبر دی گئی تھی، اور میں ہی اس زمانے کا مجدد ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے مبعوث کیا ہے۔ اب مرزا طاہر احمد صاحب کا رد عمل دیکھیے کہ انہوں نے اگست 1993 کو یہ خطبہ دے دیا کہ تم قیامت تک کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ یعنی ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سنت کہ وہ ہمیشہ غیب سے خبریں دے کر اصلاح کے لیے کسی شخص کو مامور کرتا ہے، مبعوث کرتا ہے، اس کا انکار کر دیا۔ تو وہ پیش گوئی کو انہوں نے پورا خود ہی کر دیا کہ ہم ہی وہ مجرم ہیں جو آج اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا انکار کر رہے ہیں، گویا خدا تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر انکار بھی عجیب رنگ کا ہے ان کا کہ اگر تو اللہ
مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کو بنا دیا ہے، پھر تو اللہ ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے علاوہ کسی اور کو اللہ بنا دے تو ہم کسی ایسے اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ ہے اللہ کا انکار، یہ ہے ان کا واضح طور پر پیش گوئی کو پورا کرنے کا بیان کہ ہم وہ مجرم لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول کی تکذیب کریں گے، انکار کریں گے اگر خدا ہمارے علاوہ کسی اور کو چن لے گا۔ اور یہی چیز ان کے والد محترم نے بھی کی تھی کہ اول تو انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے فیصلوں کو ٹھکرا دیا، اپنی منمانی کی، اقتدار پر ناجائز قبضہ کیا، اور پھر اپنے اقتدار پر آنے کے بعد انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ فوری طور پر اپنے بارے میں مسلم موعود ہونے کا اعلان کروانا شروع کر دیا۔ اللہ نے کوئی غیب سے آپ کو خبر نہیں دی، کوئی ایسا ثبوت نہیں، اور جھوٹ بلوایا جا رہا ہے 150 علماء سے۔ یہ گویا تکذیب ہے خدا تعالیٰ کی، مذاق سمجھا انہوں نے۔ جب اللہ نے کلام نہیں کیا، غیب کی کوئی خبر آپ کو نہیں دی، تو آپ کہاں سے دعویٰ کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ فتنہ تو آپ پیدا کر رہے ہیں اور الزام دوسروں کو دیتے ہیں کہ یہ لاہوری پیغامیوں والا فتنہ ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ لاہوری جماعت جس کو کہا جا رہا ہے ان کا موقف اس وقت غلط تھا، ان کا موقف درست تھا۔ نہ تو مرزا محمود صاحب مسلم موعود تھے، نہ ہی بانی جماعت نے کسی خلافت کا کوئی فیصلہ دیا تھا۔ انجمن جو تھی وہی جانشین تھی، اور مرزا محمود صاحب نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا بعد میں کہ خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے کہاں سے اخذ کر لیا؟ اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے۔ اور یہی کام پھر ان کے بیٹے یعنی مرزا طاہر احمد صاحب کر رہے ہیں، الزام دوسروں پر لگا رہے ہیں کہ وہ پیغامیوں والا فتنہ ہے، جبکہ خود ان کا بیان وہی محمودی فتنہ ہے کہ ہم کسی مجدد کو نہیں مانیں گے، ہم خدا کے کسی فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ یہ چیزیں آج ہمارے سامنے کھل کے آ چکی ہیں کہ پیش گوئی بڑی کھلی نشانیوں کے ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ وہ جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ بیان جو انہوں نے دیا کہ تم قیامت تک کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، بالکل کھلی نشانی ہے۔ ہر وہ ذہن جو سوچ سکتا ہے، تجزیہ کر سکتا ہے، اس کو یہ نشانی صاف نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نشانات تو بڑے کھلے کھلے اس وقت ظاہر ہو رہے ہیں، اور سوچنے والے کو سوچنا چاہیے، غور کرنے والے کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ ان نشانات کے پردہ میں وہ ہستی جو یہ نشانات ظاہر کرتی ہے اس کو پہچاننے کی توفیق دے سب کو، اور یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اس ہستی کی پہچان کے لیے
ہمارا وجود تشکیل دیا گیا ہے کہ ہم شعوری ترقی کریں، باطنی ترقی کریں، روحانی ترقی کریں، اور دنیا میں ہونے والے ان تغیرات کے پیچھے اس ہستی کو پہچان لیں جو اس کی خالق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔